اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 36۔ اور پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا۔ جب مشرکین اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے اور ان مسلمانوں کو جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے انہیں واپس لانے کی کوشش میں انہیں منہ کی کھانی پڑی تو آپے سے باہر ہو گئے۔ لگتا تھا کہ غصے سے پھٹ پڑیں گے۔ بس اب کیا تھا، ان کی درندگی اور بڑھ گئی۔ مکہ میں جو مسلمان بچے کھچے رہ گئے تھے وہ بہت ہی تھوڑے تھے۔ وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، پوری کوشش کرتے کہ سرکشوں اور ظالموں سے دور رہیں، مگر اس احتیاط کے باوجود وہ ان کے ظلم سے مکمل طرح سے محفوظ نہ رہ سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھاٹیوں میں اکٹھا ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار قریش کے کفار نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ اس کے جواب میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہا۔ مسلمان تو اس وقت تک بہت ہی کم تھے۔ اس طرح اگر بار بار ٹکراؤ ہوتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ جاتی۔ لہٰذا حکمت یہ تھی کہ عبادت، دعوت اور تبلیغ وغیرہ کو پس پردہ کیا جائے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مشرکین کے روبرو کھلم کھلا تبلیغ کرتے اور عبادت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر اس وقت سے کاربند تھے جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے کھلم کھلا بیان کیجیے اور مشرکین سے منہ پھیرے رکھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے بھی جمع ہوتے تھے۔ صفا کی چوٹی پر ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جو مشرکین کی مجلسوں سے دور ایک الگ تھلگ جگہ تھی۔ نبوت کے 5ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی گھر کو سمجھیں تبلیغ اور دعوت اور میٹنگ وغیرہ کے لیے ہیڈ کوارٹر بنا لیا، اور یہیں سارے مسلمان خفیہ طور پر جمع ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، صحابہ کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے، اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سکھاتے، اور مسلمان بھی امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی عبادت اور بھی اپنے دوسرے دینی کام انجام دیتے۔ اور جو کوئی اس دین میں داخل ہونا چاہتا وہ اسی ہیڈ کوارٹر میں آتا اور خاموشی سے مسلمان ہو جاتا۔ مکہ کی فضا ظلم و ستم کے بادلوں سے گھری ہوئی تھی۔ انہی اذیتوں کی بارشوں میں لیل و نہار گزرتے گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دامن پھیلا پھیلا کر اللہ سے ایک ایک ساتھی کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ نبوت کا 6واں سال ختم ہونے کو ہے کہ ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے اس مختصر سیرہ کے شروع کے آڈیوز میں سنا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے تھے۔ مزاج بھی ان کا ایسا تھا کہ ہم دیکھیں 6 سال ہونے جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اسلام کی دعوت دیتے دیتے، لیکن انہوں نے کبھی توجہ ہی نہ کی کہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنہائی پسند تھے، سیر و شکار میں مصروف رہتے تھے، کبھی سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں کی کہ کیا کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ابو لہب تھا، وہ بھی چچا تھا، وہ کتنا انوالو، اور ایک یہ بھی چچا تھے، ایک دم غافل۔ تو ہم یوں سمجھیں کہ یہ غافلون میں سے تھے، غافل تھے۔ جو غافل ہوتے ہیں ان کو تو ہدایت مل جاتی ہے، انہیں کوئی شوق ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، زیادہ انہوں نے کچھ اہمیت نہ دی۔ اور قریش میں یہ انتہائی بہادر اور انتہائی طاقتور جوان سمجھے جاتے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ ایک لونڈی نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ اسی وقت حمزہ رضی اللہ عنہ کسی شکار سے واپس آ رہے تھے تو اس نے ابو جہل کی اس حرکت کو حمزہ رضی اللہ عنہ سے بتایا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کا خون کھول گیا۔ ابو جہل کو آ کر کنفرنٹ کیا، للکارا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، شکار کر کے لوٹ رہے تھے، وہیں کھینچ کر ابو جہل کے سر پر دے مارا کہ اس کے سر پر زخم سا ہو گیا، اور کہا او بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں جس پر کہ وہ ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، مجھے مار سکتے ہو تو مجھے مار کے دکھاؤ۔ یہ واقعہ بڑا غیر معمولی تھا، کیونکہ مکے والوں کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ بزرگوں سے اس طرح بات کرتے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سائیکی چینج ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، انقلاب تو آ رہا ہے۔
تو ابو جہل کوئی کم ہمت آدمی نہیں تھا، بڑا بہادر تھا، بزدل نہیں تھا، اور بزدل کہے جانے سے بڑھ کر اس کی بے عزتی، اس کی انسلٹ کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس موقع پر چپ ہو گیا اور لوگوں سے کہا واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد پریشان بھی رہے، اس لیے کہ انہوں نے ہم سمجھیں کہ ہیٹ آف دا مومنٹ یعنی جذبات میں آ کر اسلام کا اقرار کر لیا تھا۔ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں تھا ان کا، اسلام کی تعلیمات سے وہ بالکل ناشنا تھے، بس اپنے بھتیجے کی حمایت میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، غیرت میں آ کر تھا، یعنی کسی قصد اور ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی۔ بعد میں وہ سوچتے رہے اسلام کے بارے میں کہ ٹھیک ہے بھی یا ٹھیک نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور اسلام نے ان کے دل میں جڑ پکڑ لی، اور پھر ان کی ساری مضبوطی اور بہادری اسلام کے اسٹیبلش کرنے میں لگ گئی، اور ان کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور قوت ملی، اور مسلمانوں کے خیمے میں انہیں اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا جانے لگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔